12ویں اور 13ویں جڑواں ایپیسوڈ کی 2 ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ میں حاضر ہوں اور سارا کا حیدرآباد پہنچ کر پی سی او سے عادل کو کال کرنا اور عادل کا لوکیشن نہ اس کا بھیجنے پہ پریشان ہونا ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد اس کا پریشان ہونا بھی، کیونکہ اس نے نمبر سے نہیں کیا اور تب اسے پتہ لگا کہ وہ اپنا فون چھوڑ گئی ہے، اور جو رکشی جس کو پسند کرتی ہے اس کا ایک اور لڑکی کو دھوکہ دینا اور اس لڑکی کا اس کے اوپر پیسے خرچ کرنا، اس کو بے وقوف بنانے کی پھر سے کوشش کرنا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی جو عادل ہے وہ اپنی امی سے پوچھتا ہے کہ اس کے فون کے بارے میں جو اگر کوئی انفارمیشن ہے تو مجھے دیں، اور پھر جو زارا ہے اس کا اپنے ایچ او ڈی کو بے وقوف بنانا، کیونکہ اس نے اس کا جو اس کی کمزوری ہے جو وہ رشوت وغیرہ لے رہا تھا اس نے ویڈیو بنائی، اس طرح سے اس نے اپنا کام اس سے نکلوا لیا، اور جو سرمد ہے وہ تھوڑا پریشان ہے لیکن زارا سمجھدار ہے اور زارا نے اپنا کام لے لیا۔ ادھر ہم نے دیکھا کہ جو وکی ہے اس کا زارا کو اغوا کرنا، اپنی طرف سے اس نے زارا کو اغوا کیا ہے، اور دوسری طرف یہ جو اس کے فادر ہیں یعنی کہ مظہر صاحب وہ بیمار ہیں اور پریشان بھی ہیں، اداس بھی، بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، ان کو یہی بتایا گیا، اور اپنی مدر سے یہ بات کہنا کہ مجھے بہت چھوٹی عمر کے اندر کام میں لگا دیا اور میں اپنی زندگی جی نہیں سکا، اور ماں کا پریشان ہونا کیونکہ وہ ایک سنگل عورت تھی تو وہ کیا کرتی، اور بیٹا کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ میرا کبھی کسی نے فکر نہیں کی، اور اس کی ماں اپنے دکھ کا اظہار کرتی ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ میری کسی کو فکر نہیں، اور سارا کی امی کا پریشان ہونا اور اس کے لیے اور اس بات پہ خوش ہونا کہ چلو اس نے وہاں پہنچ کے کال کی ہے، اور وہ اس کا یہ بھی اسے کہنا کہ اگر نیکسٹ ٹائم کال کرے تو میری بھی بات کروائی جائے، اور فون کا اسے کہنا کہ عادل کا اپنی والدہ سے، اپنی مطلب سارا کی والدہ سے، اور پھر یہ دیکھنا کہ رکشی بہت خوش ہے، اس نے اس کے اپنے فون سے اسے غلط میسج کری اس کے نمبر پہ، کیونکہ اس کا فون اس کے باپ کے پاس ہے تاکہ سارا کو گندا کیا جا سکے، اور پھر جو پھر ان کا آپس میں چٹ چیٹ جو ان کی ہوتی ہے دوستی شگل وغیرہ، اتنی دیر میں اس کو ایک میسج آنا کہ اس کا فارم فل کرنے کے لیے وہ آ جائیں دونوں کے لیے، یونیورسٹی ایچ او ڈی نے ان کو کال کی میسج کیا، ان کا آپس میں خوش ہونا، اتنی دیر میں سرمد نے اپنے دادا کی بات سننے کے لیے دوسری طرف چلے جانا، اور اتنی دیر میں وکی کی کال، وکی کے سرمد کے فون پہ اس کی کال اور جو ریسیو کی زارا نے، اس کا زارا کو پتہ لگا کہ سارا اس کی قید میں ہے، اور وہ پھر تیزی سے بھاگتی ہے اپنی بہن کو بچانے کے لیے۔ جب وہ بھاگتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے جو نانا ہے اور اس کی والدہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور اس نے سن لیا کہ اس کی ایک بہن بھی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو میرے والد صاحب تھے وہ تھوڑے سے ظالم ٹائپ آدمی تھے، اس کو اس بات کا پتہ چل گیا، اور وہ شاکڈ ہے بھی ہے، اور دل میں کہیں اس کے اندر یہ خوشی ہے کہ سارا جو ہے وہ میری بہن ہے، اور اس کا اپنی بہن کی طرف تیزی سے بھاگنا کہ وہ اپنی بہن کو بچائے، اور نانا اور ماما کا پریشان ہونا، وہ ان ساری بات پہ پریشان ہے جو کچھ گھر میں ہو رہا ہے، اور زارا جو ہے وہ پریشان ہے اپنے فادر کے لیے، تو وہ دیکھتے ہیں، وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، اور زارا کا اپنے فادر کے ساتھ فون پہ بات کرنا کیونکہ وہ کال کرتے ہیں تو فون جو ہے وہ زارا کے نمبر سے فون کرتے ہیں، تو وہ زارا کے پاس نمبر اس کا ہے، اس طرح اس کی کال آ گئی ہم نے دیکھا، اور اس طرح اس کی فادر کی پہلی دفعہ بات چیت کا ہونا جو ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتہ لگا کہ کہیں نہ کہیں میرے نانا بھی کہیں ملوث ہیں، وہ اس بات پہ کہ وہ انہوں نے چھپائی کچھ بات، اور ہم نے دیکھا کہ یہ اتنا بے وقوف ان کا ملازم ہے کہ جوان لڑکی کو اکیلا چھوڑ کے آ جاتا ہے، اور وکی کا سارا کو حیران ہو کے دیکھنا کہ یہ رونے والی لڑکی تو نہیں تھی لیکن رو رہی ہے، اور وہ بے ہوش ہے، اس کا پریشان ہونا کہ یہ جاگ جائے تو پھر میں اسے آگے کوئی بات کروں، بہرحال اس کا وہ ہوش میں آتی ہے، اتنی دیر میں زارا آ جاتی ہے، اور زارا اس کی والدہ کا پریشان ہونا، جب والدین نے کچھ چھپا رکھا ہو تو ظاہر ہو بچے جوان ہو جائیں اور وہ بھی بریو قسم کے، تو والدین کہیں نہ کہیں پریشان ہو جاتے ہیں، اور ماموں کا یہ بات سن لینا
سرمد کے جو والد ہیں انہوں نے سن لینا کہ والد نے بہرحال کہیں نہ کہیں میری حق تلفی ہوئی ہے کیونکہ مجھے وہ محبت نہیں ملی، اور والد کا اس بات کا اقرار کرنا کہ مجھے کیونکہ ابرار کو ماننے کی بھی دھمکی ملی تھی اس لیے میں نے شہر چھوڑ دیا تھا، اور زارا کا سارا کو کے سامنے آنا اور دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہونا، اور وکی کا حیران ہونا کہ یہ ایک جیسی دو لڑکیاں، اور وہاں پہ پھر زارا اور وکی کی لڑائی اور زارا کا فائٹنگ پنچنگ ہم نے سب دیکھا، اور یہ ایک خوش آئند تھی کیونکہ جس طرح سے اس کے نانا نے اس کی پرورش کی، اس نے مظاہرہ کیا، وہ ڈری خوف زدہ نہیں ہوئی اور اکیلی آ گئی، اور زارا کا پھر سارا کو بچانا اور اس کو بچا کر اپنے گھر، اپنی سرمد آتا ہے اس کو لینے، اس کی گاڑی میں بٹھا کے اس کو ڈگی میں بٹھا کے گھر لے جانا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنے گھر لے جاتی ہے اور اپنے نانا امبو سے چھپانے کی کوشش کرتی ہے، اور ابھی کہانی میں یہ چلے گا وہ اپنے نانا سے کیسے اس کو بچائے گی، کیسے رہے گی، اب ہم دیکھیں گے۔ ظاہر ہے کچھ عرصے تو بھی کہانی میں ظاہر ہے ابھی تو صرف 13 ایپیسوڈ بھی ہے تو بڑھے گی، اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے کبھی وہ چھپے گی کبھی وہ سامنے آئے گی، تو ماں بھی کنفیوز ہوگی کیا سین چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کپڑے بھی الگ الگ ہوں گے، اور یونیورسٹی سے کتنے دن چھٹی کرے گی، اور ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔